بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وإذا وجد من العبد التصديق والإقرار صح له أن يقول أنا مؤمن حقا لتحقق الإيمان عنه، ولا ينبغي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، لأنه إن كان للشك فهو كفر لا محالة، وإن كان للتأديب وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى أو للشك في العاقبة والمآل لا في الآن والحال، أو للتبرك بذكر الله تعالى أو للتبرؤ عن تزكية نفسه والإعجاب بحاله، فالأولى تركه لما أنه يوهم بالشك، ولهذا قال لا ينبغي دون أن يقول لا يجوز. یہاں سے مصنف رحمہ اللہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد انا مؤمن حقا کہنا کیسا ہے۔ انا مؤمن حقا کا مطلب یہ ہے کہ میں یقیناً مومن ہوں، یہ کہنا کیسا ہے۔ اور اسی طرح انا مؤمن انشاء اللہ تعالی کہ میں مومن ہوں اگر اللہ تعالیٰ چاہے، یہ کہنا کیسا ہے۔ آپ ایمان کی بحث کے آغاز میں پڑھ چکے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اور اقرار باللسان اس کے لیے شرط ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص دل سے تصدیق کرے اور زبان سے ایمان کے اقرار کرے، یعنی کلمہ شہادت زبان سے پڑھے اور دل سے اس کی تصدیق کرے، تو یقیناً وہ مومن ہے۔ اب کوئی شخص تصدیق بھی کرے اور اقرار بھی کرے تو اس کے بعد اس کے لیے یہ بات کہنا کہ انا مؤمن حقا کہ میں یقیناً مومن ہوں، یہ بات بالکل درست ہے، اس لیے کہ اس نے تصدیق بھی کر لی اور اقرار بھی کر لیا۔ تو ایمان اسی کا نام ہے، تصدیق قلبی اور اقرار باللسان کا۔ تو اب یہ اس کے لیے کہنا جائز ہے کہ میں یقیناً مومن ہوں، یعنی انا مؤمن حقا۔ لیکن انا مؤمن انشاء اللہ تعالی کہ میں مومن ہوں اگر اللہ تعالیٰ چاہے، کیا یہ کہنا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ تو اس میں اختلاف ہے اشاعرہ کا اور ماتوریدیہ کا، یعنی احناف اور شوافی کا اس میں اختلاف۔ احناف کے نزدیک انا مؤمن انشاء اللہ تعالی کہنا مناسب نہیں ہے، اگرچہ جائز ہے لیکن مناسب نہیں، یعنی کراہت ہے، اس میں مکروہ ہے یہ کہنا۔ اور شوافی کے نزدیک انا مؤمن انشاءاللہ کہنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک انا مؤمن انشاءاللہ تعالی کہنا کیوں مکروہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انا مؤمن انشاءاللہ تعالی کے بہت سارے معنی آتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ شک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انا مؤمن انشاءاللہ تعالی کا مطلب یہ ہوگا کہ میں مومن ہوں اگر اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی ابھی مجھے علم نہیں ہے، ابھی شک میں ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو میں مومن ہو سکتا ہوں۔ یعنی یہ اسی طرح ہے جیسے کہ آپ کسی کو کہے کہ میں آپ کا یہ کام کر دوں گا انشاءاللہ، یعنی کل میں آپ کا یہ کام کر دوں گا انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی اس کو خود بھی شک ہے کہ کل شاید مجھ سے یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، یا میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، تو شک ہے۔ تو اس لیے گویا کہ انا مؤمن انشاءاللہ جو ہے یہ شک کے لیے بھی آتا ہے۔ تو انا مؤمن انشاءاللہ اگر انشاءاللہ شک کے لیے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایمان میں شک ہے،
ایمان میں شک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی اس میں اس کو شک ہے کہ اللہ ایک ہے یا نہیں۔ نبی علیہ السلام کو آخری رسول مانتا ہوں انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی شک ہے کہ اللہ کے نبی آخری رسول ہے یا نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اس کو آخری رسول مان لوں گا، اگر نہیں چاہے تو نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی شک ہے۔ تو اسی طرح نؤمن انشاءاللہ اگر انشاءاللہ شک کے لیے ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایمان میں شک ہے، اللہ کی وحدانیت میں شک ہے، اور اللہ کے نبی کے آخری رسول ہونے میں شک ہے۔ اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ اگر ایمان میں شک آ جائے تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ ایمان میں شک آ جائے تو انسان کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان میں شک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت میں شک ہو، اللہ کے نبی کے آخری رسول ہونے میں انسان کو شک ہو، قیامت کے دن کے بپا ہونے میں شک ہو، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے میں شک ہو، قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننے میں شک ہو۔ تو اسی شک کی وجہ سے تو مشرکین مکہ کو کافر قرار دیا گیا۔ تو اب انا مؤمن انشاءاللہ میں اگر انشاءاللہ شک کے لیے ہے تو لا محالہ یہ انسان بھی کافر ہوگا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کے اور بھی کئی معنی آتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ادب کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کسی کام میں آپ کو یقین ہے کہ یہ کام اسی طرح ہوگا، لیکن آپ ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ کا نام آپ لے لیتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل المقابر السلام علیکم وانا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ نبی علیہ السلام جب قبرستان میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا السلام علیکم، یعنی قبرستان والوں کو سلام کیا آپ نے، یعنی السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والوں کو آپ نے سلام کیا، اور آپ نے فرمایا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی آپ سے ملیں گے، یعنی ہمیں بھی ایک دن موت آئے گی اور ہم بھی پھر عالم برزخ میں آئیں گے اور آپ سے ملاقات ہوگی۔ لیکن آپ نے انشاءاللہ کا ذکر کیا، حالانکہ یہ بات یقینی ہے کہ انسان نے مرنا ہے، ہر انسان نے مرنا ہے، اور نبی علیہ السلام کو بھی یقین تھا کہ ان کو بھی ایک دن موت آنی ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا، تو یہ صرف ادب کے لیے کہا۔ اسی طرح بعض اوقات انشاءاللہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ اپنے تمام کاموں کو اللہ کی مشیت کے حوالے کیا جاتا ہے، اپنے کاموں کو اللہ کی مشیت کے حوالے کیا جاتا ہے، شک کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ اپنی عاجزی اور انکساری کے اظہار کرتے ہوئے اپنے تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کیا جاتا ہے، تو اس وقت بھی انشاءاللہ کہا جاتا ہے۔ یا بعض اوقات شک کے لیے انشاءاللہ بولا جاتا ہے لیکن مستقبل کے لحاظ سے، یعنی فی الحال تو انسان کو یقین ہوتا ہے اس بات کا، لیکن مستقبل کے لحاظ سے اس کو شک ہوتا ہے کہ آئندہ بھی یہ کام اس طرح ہوگا یا نہیں، تو اس کے لیے انشاءاللہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص کہے انا مؤمن انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ میں مومن ہوں، یعنی فی الحال تو میں مومن ہوں، اور آگے اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ بھی میں مومن رہوں گا، کیونکہ آئندہ کا مجھے علم نہیں ہے، آئندہ اللہ کی چاہت پر ہے، اللہ کی مشیت پر ہے، تو اگر اللہ نے چاہا تو آئندہ بھی میں مومن رہوں گا۔ فی الحال تو یقین ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن مستقبل میں شک ہے کہ مستقبل میں مومن رہوں گا یا نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو رہوں گا، اگر اللہ نے نہیں چاہا تو مومن نہیں رہوں گا، تو مستقبل میں شک ہوتا ہے، فی الحال شک نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض اوقات صرف انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، شک کے لیے نہیں بولا جاتا، یعنی اللہ کا نام اس لیے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اس کام میں جو ہے برکت پیدا ہو جائے، اس لیے انشاءاللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یا بعض اوقات انسان تزکیہ نفس کے طور پر جو ہے انشاءاللہ کہتا ہے، اور اپنے آپ سے تکبر کو اور عجب کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ کہتا ہے، یعنی اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا، لیکن ساتھ انشاءاللہ کا ذکر کرتا ہے، اس لیے
تاکہ میرے دل میں میری نفس کی بڑائی نہ آ جائے، میری اپنی بڑائی نہ آ جائے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے کرنے سے ہی ہوتے ہیں، اور یقیناً اللہ کے کرنے سے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایک کام انسان کے بالکل ہاتھ میں ہوتا ہے، انسان کر سکتا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ کا ذکر اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے نفس سے امارہ جو ہے وہ مغلوب ہو جائے، اور نفس کی بڑائی اس کے دل میں پیدا نہ ہو، اس لیے انشاءاللہ کہا کہتے ہیں شک کے لیے نہیں بولا جاتا، تو اس وقت بھی تو انشاءاللہ کا یہ بھی ایک معنی آتا ہے۔ اور اسی طرح پہلا معنی جو ہے انشاءاللہ کا شک کے لیے بھی آتا ہے، تو انشاءاللہ کے یہ تمام معنی آتے ہیں، اور اس میں ایک معنی شک کا بھی ہے، تو اس لیے حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ تمام معنی آتے ہیں، اور انا مؤمن انشاءاللہ سے ان تمام معنوں میں کوئی بھی معنی مراد ہو سکتا ہے، لیکن ان معنوں میں ایک معنی شک کا بھی ہے، اور شک کے معنی میں کفر کا احتمال ہے، کیونکہ اگر یہ انشاءاللہ کئی شک کے لیے ہو تو اس میں کفر، انسان کافر ہو جائے گا، تو اس وجہ سے انشاءاللہ میں کفر کا احتمال ہے، اور انشاءاللہ کہنے سے شک کا وہم پیدا ہوتا ہے، اس لیے انا مؤمن انشاءاللہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے یہ دوسرے معنی مراد ہو، وہ اپنی تزکیہ نفس کے لیے انشاءاللہ کہہ رہا ہے، یا تبرک حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، یا مستقبل میں اس کو شک ہے، فی الحال شک نہیں ہے، یا اپنے تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے، یا ادب کے لیے انشاءاللہ کہہ رہا ہے، لیکن اس میں ایک معنی شک کا بھی آتا ہے، اس لیے سننے والوں کو یہ وہم پیدا ہوگا، اور اس انشاءاللہ کہنے سے شک کا وہم پیدا ہوتا ہے، اور شک میں جو ہے کفر کا احتمال ہے، اس وجہ سے انشاءاللہ کہنے میں ہم کہتے ہیں کہ کفر کا احتمال ہے، اس وجہ سے انشاءاللہ کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن جائز ہے، جائز حنفیہ کے نزدیک بھی ہے، لیکن مناسب نہیں ہے۔ اور جائز کیوں ہے؟ جائز اس لیے ہے کہ سلف صالحین میں سے بہت سارے حضرات سے یہ کہنا ثابت ہے کہ انہوں نے انشاءاللہ کہا ہے، بلکہ یہاں تک کہ بعض صحابہ سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور تابعین سے بھی یہ بات ثابت ہے، اس وجہ سے ہم اس کے قائل ہیں کہ انشاءاللہ کہنا جائز ہے، لیکن دیگر حضرات نے اس سے منع بھی کیا ہے، تو اس وجہ سے یعنی بعض صحابہ نے اس سے منع بھی کیا ہے، اس سے منع بھی ثابت ہے، اس وجہ سے ہم ناجائز تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کفر کا احتمال ہے، اور شک کا وہم پیدا ہوتا ہے، اس وجہ سے انا مؤمن انشاءاللہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ اب آپ عبارت کو دیکھیں، یہاں تک فرماتے ہیں وَإِذَا وُجِدَ مِنَ الْعَبْدِ التَّصْدِيقُ وَالْإِقْرَارُ صَحَّ لَهُ أَن يَقُولَ أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا لِتَحَقُّقِ الْإِيمَانِ عَنْهُ۔ فرماتے ہیں جب بندے کی طرف سے تصدیق اور اقرار دونوں پائے جائے تو اس کے لیے صحیح ہے کہ وہ یہ کہے کہ انا مؤمن حقا، کہ میں یقیناً مومن ہوں، لتحقق الایمان عنہ، اس لیے کہ ایمان اس کا ثابت ہو گیا ہے، ولا ينبغي، اور مناسب نہیں ہے کہ ان یقولا، کہ وہ یوں کہے کہ انا مؤمن انشاء اللہ، کہ میں مومن ہوں اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لأنہ ان کان للشک، اس لیے کہ اگر یہ انشاءاللہ شک کے لیے ہو فهو کفر لا محالہ، تو یہ یقیناً کفر ہے، وان کان للتأدیب، اور اگر یہ ادب کے لیے ہو، وإحالة الأمور إلى مشیۃ اللہ تعالی، یا اپنے تمام کاموں کو اللہ کی مشیت کے حوالے کرنے کے لیے ہو، او للشک فی العاقبۃ والمآل لا فی الآن والحال، یا شک کے لیے ہو انجام کے اعتبار سے، مستقبل کے اعتبار سے، نہ کہ ابھی اور فی الحال کے اعتبار سے، یہ معنی کر رہے ہیں انشاءاللہ کے، او للتبرک بذکر اللہ، یا اللہ کے نام کے ساتھ تبرک حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ کا ذکر کیا گیا ہو، او للتبرع عن تزکیۃ نفسہ والاعجاب بحالہ، اور یا اپنے تزکیہ نفس سے تبرع حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ کا ذکر کیا ہو، اور یا اپنے آپ کو تکبر سے بچانے کے لیے ذکر کیا گیا ہو، تو یہ بھی ممکن ہے، لیکن اس کے باوجود فالاولیٰ ترکہ، اولیٰ یہ ہے کہ انشاءاللہ کو چھوڑ دیا جائے، یعنی ذکر نہ کیا جائے، لما انہ یوہم بالشک، اس لیے کہ انشاءاللہ کہنا یہ شک کا وہم پیدا کرتا ہے، ولہذا قال، اسی وجہ سے مصنف نے یعنی ماتن نے عبارت میں یہ کہا ہے کہ لا ینبغی دون ان یقول لا یجوز، اس لیے مناسب نے مصنف نے
لا ينبغی کا لفظ ذکر کیا ہے، لا یجوز کا لفظ ذکر نہیں کیا، یعنی مصنف نے یہ کہا ہے، پیچھے آپ عبارت دیکھیں، مصنف نے یہی کہا ہے کہ لا ينبغی ان یقول انا مؤمن انشاء اللہ، یہ نہیں کہا کہ لا یجوز، یعنی مطلب یہ ہے کہ جائز تو ہے لیکن مناسب نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے مصنف نے لا ينبغی کا لفظ ذکر کیا ہے، لا یجوز کا لفظ ذکر نہیں کیا، لأنہ اس وجہ سے کہ اذا لم یکن للشک فلا معنی لنفی الجواز، اس لیے کہ اگر انشاءاللہ شک کے لیے نہ کہ استعمال کیا جائے تو پھر اس کے جائز ہونے میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے، یعنی پھر اس سے جواز کی نفی کرنے کا کوئی معنی نہیں بنتا، یعنی پھر اس صورت میں انشاءاللہ کہنا جائز ہے۔ کیف وقد ذهب الیہ کثیر من السلف، اور کیسے جائز نہ ہو، حالانکہ سلف میں سے بہت سارے حضرات اس کے جواز کی طرف گئے ہیں، حتی الصحابۃ والتابعین، یہاں تک کہ بعض صحابہ اور تابعین بھی انشاءاللہ کہنے کے جواز کی طرف گئے ہیں، یعنی ان کا بھی یہ مسلک ہے کہنا مؤمن انشاءاللہ کہنا جائز ہے۔ اس لیے مصنف نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، غیر اولا ہے کہ انشاءاللہ کہا جائے، لیکن جائز ہونے میں کوئی شک بھی نہیں ہے اگر یہ شک کے معنی میں نہ ہو، لیکن اگر کوئی اس کو شک کے معنی میں لے، انشاءاللہ کو شک کی بنیاد پر کہے تو اسی صورت میں پھر یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسی صورت میں یہ کفر ہوگا۔ تو یہ کہنے والے کی نیت پر محمول ہے، اگر اس کی نیت شکی ہے تو ایسی صورت میں یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں یہ کفر ہے۔ وَلَيْسَ هَذَا مِثْلُ قَوْلِكَ أَنَا شَابٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لِأَنَّ الشَّبَابَ لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِهِ الْمُكْتَسِبَةِ وَلَا مِمَّا يَتَصَوَّرُ الْبَقَاءُ عَلَيْهِ فِي الْعَاقِبَةِ وَالْمَآلِ وَلَا مِمَّا يَحْصِلُ بِهِ تَزْكِيَةُ النَّفْسِ وَالْإِعْجَابِ بَلْ مِثْلَ قَوْلِكَ أَنَا زَاهِدٌ مُتَّقٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ، شارح رحمہ اللہ جو ہے، یہ صاحب کفایہ پر اعتراض کر رہے ہیں اور ان کی عبارت کی تردید کر رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ صاحب کفایہ نے اپنی کتاب کفایہ میں انشاءاللہ کے عدم جواز پر ایک دلیل پیش کی ہے، اور وہ دلیل یہ ہے، یعنی اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے انا شاب انشاءاللہ تعالی۔ تو اب انا شاب انشاءاللہ تعالی کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ انا شاب کا مطلب یہ ہے کہ میں جوان ہوں انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ اب جوان ہونا یہ تو ہمیشہ نہیں رہتا، تو اب کوئی شخص جوان ہے اور وہ کہے کہ میں جوان ہوں انشاءاللہ تعالی، تو اس کے لیے یہ کہنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے جوانی میں کوئی شک نہیں ہے، وہ تو جوان ہے۔ اب انشاءاللہ تو شک کے لیے آتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو میں جوان ہوں، تو اللہ نے چاہا ہے تو جوان ہے، تو انشاءاللہ کہنے کا کوئی معنی نہیں بنتا یہاں پر، اس لیے کہ وہ جوان ہے تو انشاءاللہ کہنے کا کیا معنی ہے، تو انشاءاللہ شک کے لیے آتا ہے۔ اور انا شاب میں انشاءاللہ کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ فی الحال جوان ہے تو انشاءاللہ کہنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، انا شاب انشاءاللہ کہنا۔ تو جب انا شاب انشاءاللہ کہنا جائز نہیں، اس لیے کہ فی الحال وہ جوان ہے، اسی طرح جو شخص مومن ہے فی الحال، تو اس کے لیے بھی انا مؤمن انشاءاللہ کہنا جائز نہیں، کیونکہ ابھی وہ مومن ہے تو انشاءاللہ کہنے کا کیا معنی ہے، انشاءاللہ تو شک کے لیے آتا۔ تو اس پر یہ صاحب کفایہ نے دلیل پیش کی، اس پر شارح رحمہ اللہ صاحب کفایہ پر اعتراض بھی کر رہے ہیں اور اس سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اس سوال کا جواب شارح رحمہ اللہ یہ دے رہے ہیں کہ صاحب کفایہ کو کہ آپ نے انا شاب انشاءاللہ کو انا مؤمن انشاءاللہ پر قیاس کیا اور کہا کہ جس طرح انا شاب انشاءاللہ کہنا جائز نہیں ہے، اسی طرح انا مؤمن انشاءاللہ کہنا جائز نہیں ہے، حالانکہ آپ کا یہ قیاس کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ انا شاب انشاءاللہ اور انا مؤمن انشاءاللہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ پہلا فرق یہ ہے کہ
جوانی جو ہے یہ اختیاری فعل نہیں ہے، یعنی یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ رب العالمین بغیر اختیار کے انسان کو جوانی حاصل ہوتی ہے، اگر وہ چاہے یا نہ چاہے۔ لیکن ایمان جو ہے وہ افعال مکتسبہ میں سے ہے، یعنی فعل اختیاری ہے، انسان اختیار کرے گا، ایمان چاہے گا تو ایمان حاصل ہوگا، اگر ایمان نہیں چاہے گا، ارادہ نہیں کرے گا ایمان کا، تو ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ایمان جو ہے اس کے وہ باقی رہ سکتا ہے، کہ انسان کا ایمان اس کے موت تک باقی رہے، لیکن جوانی جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتی۔ تو جوانی کے باقی رہنے میں یقین ہے کہ جوانی باقی نہیں رہے گی، لیکن ایمان کے باقی رہنے میں انسان کو یقین نہیں ہے، شک ہے، ہو سکتا ہے باقی رہے، ہو سکتا ہے باقی نہ رہے، لیکن جوانی کے باقی نہ رہنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ دونوں میں ان دونوں میں کیا ہے، نشاب انشاءاللہ جوانی میں اور ایمان میں فرق ہے۔ اس وجہ سے جوانی کو ایمان پر قیاس نہیں کر سکتے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح نشاب انشاءاللہ کہنا جائز نہیں ہے، اسی طرح انا مؤمن انشاءاللہ کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ اختیاری فعل ہے۔ اب اختیاری فعل جو ہے، جب انسان اپنے اختیار سے کوئی کام کرتا ہے تو اس میں پھر انسان کے دل میں اپنی بڑائی آتی ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، عجب اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اور جو چیز غیر اختیاری ہو، رب العالمین کی طرف سے حاصل ہوتی ہو بغیر اختیار کے، انسان کو اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا، جیسے جوانی ہے، ہر ایک کو اللہ دیتے ہیں، تو اس کام کی وجہ سے جو غیر اختیاری ہوتا ہے، اس کام کی وجہ سے انسان کے دل میں کوئی تکبر، کوئی عجب پیدا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے ایمان میں تو عجب پیدا ہو سکتا ہے، تکبر پیدا ہو سکتا ہے کہ میں مومن ہوں، اپنے ایمان پر انسان کو تکبر ہو، لیکن جوانی پر نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو عجب سے اور تزکیہ نفس کے لیے انا مؤمن انشاءاللہ کہنا جائز ہے، لیکن جوانی میں یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، اس وجہ سے جوانی میں تو یہ کہنا درست نہیں ہے۔ تو لہذا تیسرا فرق یہ ہے جوانی اور ایمان میں۔ تو لہٰذا جب یہ فرق ہو گیا تو اب انا شاب انشاءاللہ کو انا مؤمن انشاءاللہ پر قیاس نہیں کر سکتے، یعنی انا مؤمن انشاءاللہ کو انا شاب انشاءاللہ پر قیاس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دونوں میں فرق ہے۔ اور مصنف فرماتے ہیں کہ انا مؤمن انشاءاللہ جو ہے یہ اس طرح انا شاب انشاءاللہ کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ انا زاہد متق انشاءاللہ کی طرح ہے، کہ میں زاہد ہوں، متقی ہوں اگر اللہ تعالیٰ چاہے، اس لیے کہ زہد اور تقوی جو ہے یہ اختیاری فعل ہے۔ دوسرا، زہد اور تقوی بھی ایمان کی طرح باقی رہنے میں اس کا بھی شک ہے، کہ جس طرح ایمان کے باقی رہنے میں شک ہے کہ ہو سکتا ہے کل ہو نہ ہو، اسی طرح تقوی اور زہد کے باقی رہنے میں بھی شک ہے کہ ہو سکتا ہے آج زہد اور تقوی ہے، کل ہو نہ ہو۔ اور اس طرح ایمان اختیاری فعل ہے، اختیاری کام ہے، اس طرح زہد اور تقوی بھی اختیاری فعل ہے۔ تو لہٰذا انا مؤمن زاہد انشاءاللہ کہنا جائز ہے، کہ میں متقی ہوں، میں زاہد عابد ہوں اگر اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی فی الحال تو ہوں، آگے ہوں گا یعنی۔ تو اسی طرح انا مؤمن انشاءاللہ کہنا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک طرح ہے، لیکن انا شاب کی طرح انا شاب انشاءاللہ کی طرح انا مؤمن انشاءاللہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا صاحب کفایہ نے جو یہ عدم جواز کی دلیل پیش کی ہے اور قیاس کیا ہے انا مؤمن انشاءاللہ کو انا شاب انشاءاللہ پر، یہ درست نہیں ہے، یہ حاصل کلام ہے اس عبارت کا۔ آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَلَيْسَ هَذَا مِثْلُ قَوْلِكَ انا شاب انشاءاللہ تعالی، فرماتے ہیں کہ انا مؤمن انشاءاللہ جو ہے یہ آپ کے اس قول انا شاب انشاءاللہ کی طرح نہیں ہے، لأن الشباب ليس من افعاله المکتسبہ، اس لیے کہ جوانی جو ہے یہ فعل اختیاری میں سے نہیں ہے، افعال مکتسبہ میں سے نہیں ہے، ولا مما يتصور البقاء عليه في العاقبة والمآل، اور اسی طرح جوانی کا باقی رہنا مستقبل میں اور انجام کے اعتبار سے متصور نہیں ہے، لیکن ایمان کا متصور ہے، اور اس طرح ایمان افعال اختیاریہ میں سے ہے، اور یہ نہ افعال اختیاریہ میں سے ہے اور نہ اس کا باقی رہنا مستقبل میں متصور ہے۔ ولا، اور تیسرا فرق یہ ہے کہ ولا مما يحصل به تزکیۃ النفس والاعجاب، اور اسی طرح جوانی سے تزکیہ نفس
کا حاصل ہونا اور عجب کا حاصل ہونا بھی یہاں پر ممکن نہیں ہے جس طرح ایمان میں ہے۔ بل مثل قول کا، بلکہ انا مؤمن انشاءاللہ جو ہے یہ آپ کی اس قول کی طرح ہے کہ انا زاہد متقی انشاءاللہ، کہ میں زاہد ہوں، متقی ہوں اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔ وذهب بعض المحققين إلى أن الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي به يخرج عن الكفر، لكن التصديق في نفسه قابل للشدة والضعف، وحصول التصديق الكامل المنجي المشار إليه بقوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم إنما هو في مشيئة الله تعالى۔ یہاں سے اس بات کے جواز پر دلائل پیش کر رہے ہیں کہ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا جائز ہے، اس کے جائز ہونے پر دلائل پیش کر رہے ہیں شوافی کی طرف سے۔ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ انا مؤمن انشاءاللہ کے جواز کو ثابت کرنے کے لیے اس بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں تصدیق اور ایمان جو ہے وہ دو طرح ہے، ایک ہے نفس ایمان اور نفس تصدیق جس سے انسان مومن بنتا ہے۔ تو کوئی شخص اگر کلمہ شہادت کہہ دے اور دل سے تصدیق کر دے، یعنی تصدیق اور اقرار کر دے، تو نفس ایمان تو حاصل ہو جاتا ہے، یعنی وہ مومن تو ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کامل دوسرا ہے ایمان کامل کا حاصل ہونا، تصدیق کامل کا حاصل ہونا۔ تو کلمہ شہادت کہنے سے یا تصدیق قلبی سے نفس ایمان تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کامل اور تصدیق کامل حاصل نہیں ہوتا۔ تصدیق کامل اور ایمان کامل وہ ہے جس کا قرآن مجید میں اشارہ ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، کہ یہ لوگ مومن ہیں یقیناً اور ان کے لیے اپنے رب کے ہاں بہت بڑے درجات ہے اور مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے۔ تو یہ ایمان کامل جو ہے یہ صرف تصدیق اور اقرار سے حاصل نہیں ہوتا، یہ اللہ کی مشیت سے حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رضا سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی شخص اگر تصدیق کر لے اور اقرار بھی کر لے تو اس کا یہ کہنا تصدیق اور اقرار کے بعد کہ انا مؤمن انشاءاللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس ایمان تو مجھے حاصل ہے، لیکن ایمان کامل جو کہ مقصود ہے وہ اللہ کی چاہت سے ہی حاصل ہوگا، یعنی میں مومن کامل مومن تب بنوں گا جب اللہ چاہیں گے۔ تو انا مؤمن انشاءاللہ کا یہ مطلب ہے، اس لیے انا مؤمن انشاءاللہ کہنا جائز ہے، کیونکہ انا مؤمن انشاءاللہ میں جو انشاءاللہ کہا گیا ہے یہ ایمان کامل کے لیے کہا گیا ہے، نفس ایمان کے لیے نہیں کہا گیا، کیونکہ نفس ایمان تو حاصل ہے تصدیق اور اقرار کے بعد، لیکن ایمان کامل حاصل نہیں ہے اور وہ اللہ کی مشیت سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے انا مؤمن انشاءاللہ کہنا جائز ہے، اور انا مؤمن انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں کامل مومن بنوں گا اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو یہ پہلی دلیل ہے۔ 3 دلیلیں ہیں انشاءاللہ انا مؤمن انشاءاللہ کے جواز کے لیے مصنف شارح رحمہ اللہ شوافی کی طرف سے 3 دلائل پیش کریں گے، تو یہ پہلی دلیل تھی۔ تو پہلی دلیل کی عبارت اور اس کا ترجمہ آپ دیکھیں، کتاب کو دیکھیں۔ فرماتے وَذَهَبَ بعض المحققین، بعض محققین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ان الحاصل للعبد هو حقیقت التصدیق الذی به یخرج عن الکفر، کہ بندے کو جو تصدیق حاصل ہوتی ہے وہ نفس تصدیق ہے، یعنی تصدیق کی حقیقت ہے جس سے انسان کفر سے نکل جاتا ہے اور مومن بن جاتا ہے، لیکن التصدیق فی نفسہ قابل للشدۃ والضعف، لیکن یہ جو تصدیق ہے یہ اپنی ذات میں شدت اور ضعف کو قبول کرتی ہے۔ وہ حصول التصدیق الکامل المنجی المشار الیہ بقول تعالی، اور وہ تصدیق کامل جس کا رب العالمین نے اپنے قول میں اشارہ دیا ہے، اور وہ تصدیق جو نجات دینے والی ہے، یعنی تصدیق کامل
جس کا رب العالمین نے اشارہ دیا ہے کہ اولئک المؤمنون حقا، کہ یہ لوگ یقیناً مومن ہیں اور ان کے لیے درجات ہے اور مغفرت ہے اور معزز رزق ہے۔ تو یہ تصدیق کامل جو ہوتی ہے، انما هو فی مشیت اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو تصدیق سے اور اقرار سے صرف نفس سے تصدیق حاصل ہوتی ہے، لیکن تصدیق کامل جو ہے وہ اللہ کی مشیت سے حاصل ہوتی ہے۔ تو انا مؤمن انشاءاللہ کہنا میں جو انشاءاللہ ہے یہ تصدیق کامل کے لیے ہے، نفس تصدیق کے لیے نہیں کہا گیا۔ یہ پہلی دلیل تھی۔ ولما نقل عن بعض الأشاعرة أنه يصح أن يقال أنا مؤمن إن شاء الله تعالى بناء على أن العبرة في الإيمان والكفر والسعادة والشقاوة بالخاتمة، حتى أن المؤمن السعيد من مات على الإيمان وإن كان طول عمره على الكفر والعصيان، والكافر الشقي من مات على الكفر نعوذ بالله منهما وإن كان طول عمره على التصديق والطاعة، على ما أشير إليه بقوله تعالى في حق إبليس وكان من الكافرين، وبقوله السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقى في بطن أمه۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ دوسری دلیل پیش کر رہے ہیں، اور پھر اس دوسری دلیل پر جو ہے ایک قرآن مجید کی آیت اور 7 حدیث پیش کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت کو اگر الگ دلیل مانے اور حدیث کو الگ دلیل مانے تو پھر یہ 3 دلیلیں بنتی ہیں، وگرنہ ایک دلیل تو اوپر گزر چکی کہ صحابہ اور تابعین سے یہ جائز ہے، دوسری دلیل یہ تھی جو آپ نے پیچھے پڑھ چکے وذهب بعض المحققین، اور یہ تیسری دلیل ہے۔ اس تیسری دلیل پر پھر قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بطور تائید کے پیش کرتے ہیں مصنف۔ دلیل کا حاصل یہ ہے کہ بعض شوافی یعنی بعض اشاعرہ سے یہ بات منقول ہے کہ انا مؤمن انشاءاللہ تعالیٰ کہنا جائز ہے، اس بنا پر اور اس وجہ سے کہ اصل میں ایمان اور کفر اور اسی طرح نیک بختی اور بدبختی کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے، یہاں تک کہ اصل میں مومن وہ شخص ہے اور نیک بخت وہ شخص ہے جو ایمان کی حالت میں جس کی موت واقع ہو جائے، بے شک ساری زندگی اس نے کفر اور گناہوں میں ہی کیوں نہ گزاری ہو، لیکن اگر اس کی موت ایمان پر آ جائے، اس کی موت نیک بختی پر آ جائے تو وہ مومن اور نیک بخت ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص ساری زندگی ایمان پر اور اللہ کی اطاعت میں گزارے لیکن موت جو ہے وہ کفر کی حالت میں آ جائے، بدبختی کی حالت میں آ جائے، تو وہ شخص کافر اور بدبخت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس ایمان کا جو انسان کی زندگی میں ہوتا ہے اور اس کفر کا جو انسان کی زندگی میں ہوتا ہے کوئی اعتبار نہیں ہے، اعتبار خاتمے کا ہے، اعتبار خاتمے کا ہے۔ زندگی میں جو مومن ہے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، اسی لیے اصل میں مومن وہ ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اصل میں کافر وہ ہے جس کا خاتمہ کفر پر ہو، باقی اس کی پوری زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اب آیت پیش کرتے ہیں اس بات پر کہ اصل میں ایمان وہ ہے جو خاتمے پر ہو، جو خاتمے کے وقت ہے، اصل میں کفر وہ ہے جو خاتمے کے وقت ہے، زندگی میں ایمان اور کفر کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس پر کہ خاتمے کا اعتبار ہے، اس پر دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید میں رب العالمین نے شیطان کے بارے میں فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہ شیطان تو پہلے سے ہی کافر تھا، یعنی شروع سے ہی کافر تھا۔ حالانکہ شیطان شروع سے کافر نہیں تھا، شیطان نے تو کئی ہزار سال رب العالمین کی عبادت کی ہے اور ہر مقام پر اللہ کی عبادت کی، ہر جگہ پر اللہ کی عبادت کی، لاکھوں سال عبادت کی۔ پہلے تو وہ مومن تھا، لیکن رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وہ شروع سے کافر تھا، اس لیے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ تو جب اس کا خاتمہ کفر پر ہے تو رب العالمین نے اس کے
پہلے والے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں کیا اور کہا کہ شروع سے کافر تھے، اس لیے کہ اصل دار و مدار جو ہے وہ خاتمے پر ہے، تو جب خاتمے سے پہلے جو ایمان یا کفر ہے اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نیک بخت وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں نیک بخت ہے، یعنی فرشتے نے ماں کے پیٹ میں تھا، فرشتے نے اس کے لیے لکھا تھا کہ یہ نیک بخت ہے، وہ نیک بخت ہے۔ بے شک پوری زندگی کفر میں یا ضلالت میں گزار دے لیکن آخر میں وہ نیک بختی پر ہی مرے گا۔ اسی طرح بدبخت وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے بدبخت تھا، یعنی ماں کے پیٹ میں فرشتے نے لکھا تھا کہ یہ بدبخت ہے، بے شک پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں اور ایمان میں گزارے لیکن جب وہ بدبخت ہے تو ایمان اس کا خاتمہ جو ہے وہ کس پر ہوگا؟ بدبختی پر ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب بات یہ ہے کہ دار و مدار خاتمے پر ہے تو اب اگر کوئی شخص ایمان لے آئے، تصدیق بھی کر لے اور اقرار بھی کر لے، تو اس کی اس تصدیق کا اور اس اقرار کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اصل میں اعتبار خاتمے کا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ شخص جب یہ کہتا ہے کہ انا مؤمن انشاءاللہ، کہ ابھی تو میں مومن نہیں ہوں کیونکہ اس ایمان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، میں مومن تب بنوں گا جب میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا، انا مؤمن، تو اس لیے اس کے لیے کہنا جائز ہے انا مؤمن انشاءاللہ، کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں مومن ہوں گا، یعنی اگر اللہ نے چاہا اور میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو میں مومن ہوں گا، کیونکہ خاتمہ ایمان پر ہونا یہ اللہ کی مشیت پر ہے، ابھی تو انسان کو نہیں پتہ کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس کا یہ کہنا انا مؤمن انشاءاللہ کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو میں مومن ہوں گا، یہ بات بالکل درست ہے، اس لیے کہ ابھی تو اس کے ایمان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، تو گویا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ مومن ہے ہی نہیں، مومن تب ہوگا جب خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو اس کا یہ کہنا کہ انا مؤمن انشاءاللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو میں مومن نہیں ہوں، ابھی تو مجھے ایمان کا پتہ نہیں ہے، مومن نہیں ہوں، ہاں اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو مومن ہوں گا، اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو پھر میں مومن نہیں ہوں۔ اس وجہ سے انا مؤمن انشاءاللہ کہنا جائز ہے۔ تو اب آپ اس دوسری دلیل کو دیکھیں، عبارت کو دیکھیں، فرماتے وَلَمَّا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْأَشَاعِرَةِ أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِنَاءً أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ وَالسَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ بِالْخَاتِمَةِ حَتَّى أَنَّ الْمُؤْمِنَ السَّعِيدَ مَنْ مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ وَإِنْ كَانَ طُولُ عُمْرِهِ عَلَى الْكُفْرِ وَالْعِصْيَانِ۔ فرماتے ہیں بعض اشاعرہ سے یہ بات منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ یوں کہا جائے کہ انا مؤمن انشاءاللہ تعالی، اس بات کی وجہ سے، اس بات پر بنا کرتے ہوئے کہ کفر اور ایمان میں اور اسی طرح سعادت میں اور شقاوت میں یعنی نیک بختی اور بدبختی میں جو اعتبار ہے وہ خاتمے کا ہے، یہاں تک کہ مومن اور نیک بخت وہ شخص ہے جو ایمان پر مرے اگرچہ اس کی ساری زندگی کفر میں اور گناہوں میں گزری ہو، اور کافر اور بدبخت وہ شخص ہے جو کفر پر مرے، نعوذ باللہ منہما، ہم ان دونوں سے پناہ چاہتے ہیں اللہ کی۔ تو کافر وہ ہے جو کفر پر مرے اگرچہ ساری زندگی اس کی تصدیق اور اطاعت پر گزری ہو، فرما برداری پر گزری ہو۔ علامہ اشیر الیہ بقولی، اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اللہ کے اس قول میں جو فی حق ابلیس، جو ابلیس کے بارے میں ہے کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ شروع ہی سے کافر تھا۔ وبقولہ، اور اللہ رب نبی علیہ السلام کی اس حدیث میں، اس قول میں کہ السعید من سعید فی بطن امہ، نیک بخت وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں نیک بخت ہو، والشقی من شقا فی بطن امہ، اور بدبخت وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بدبخت ہو۔ اشار تعالی ذلك بقوله علیہ السلام والسعید قد یشقی بأن یرتد بعد الایمان نعوذ باللہ من ذلك والشقی قد یصعد بأن یؤمن بعد الکفر۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ اس آخری دلیل کی تردید اور ابطال ذکر کر رہے ہیں کہ آپ نے جو یہ کہا کہ زندگی میں جو ایمان ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، یہ بات درست نہیں۔
بلکہ زندگی میں جو ایمان ہے اس کا اعتبار ہے۔ ہاں، جب خاتمہ ایمان پر ہوگا تو اس وقت دیکھیں گے کہ جب خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو اب یہ جو اس کا باقی ساری زندگی کا ایمان تھا وہ اس کفر نے ختم کر دیا۔ اعتبار ہے اس کا، لیکن جب کفر آئے گا تو یہ ایمان اس کا جو ہے اس کی ویلیو نہیں رہے گی، یہ ختم ہو جائے گا، اس کی ویلیو زیرو ہو جائے گی، اس کی قیمت نہیں رہے گی۔ لیکن جو پہلے ایمان ہے وہ ایمان تو ہے، لیکن اب قیمت نہیں رہے گی۔ اسی طرح کفر اور جو شرک ہے پوری زندگی وہ کیا، اس کا اعتبار ہے، اس کا گناہ ہے، لیکن آخر میں ایمان لے آیا تو اب اس پہلے والے کفر اور شرک کی جو ویلیو ہے، قیمت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ زندگی میں انسان جس حالت میں رہتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اعتبار نہیں ہے تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص ایمان لے کر آیا ہے اپنی زندگی میں، اگر اس کا اعتبار نہیں ہے، اس ایمان کا اعتبار نہیں ہے جب تک کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، تو پھر آپ اس شخص پر کافروں کے احکام جاری کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ زکوٰۃ دیں؟ اس لیے کہ آپ ایمان لائے ہیں، آپ پر یہ احکامات فرض ہے، یہ کیوں کہتے ہیں؟ جب اس ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے تو اس پر یہ احکامات فرض کیوں ہیں؟ اور اگر اس کے ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے تو پھر آپ ان کے ساتھ کافروں والا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ کافروں کے احکام ان کے لیے جاری کیوں نہیں کرتے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں جو ایمان ہے اس کا اعتبار ہے۔ اگر اعتبار نہ ہوتا تو ان سے اللہ کے احکامات کا مطالبہ نہ کیا جاتا، یہ مکلف نہ ہوتے اور ان کے لیے کافروں کے احکامات جاری ہوتے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ سرے سے اس ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کا اعتبار ہے، لیکن خاتمے کے وقت اگر یہ باقی رہا، اس ایمان کو بچا لیا اس نے، تو پوری زندگی جو اس ایمان کے مطابق اس نے عمل کیا تو اس سارے کا سارا ثمرہ اس کو ملے گا، اس کا پھل اس کو ملے گا، کیونکہ اس وقت اس کی قیمت ہوگی۔ جب ایمان خاتمے پر خاتمہ بالایمان ہوگا تو اس وقت اس کے ایمان کی قیمت ہوگی اور اس کو ثمرہ ملے گا۔ لیکن اگر یہ ایمان کو بچا نہیں سکا اور خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو یہ سارے اعمال اس کے رہیں گے، لیکن اس کی قیمت ختم ہو جائے گی، اس پر پھر اس کو کچھ ملے گا نہیں، صرف یہ فرق ہے۔ تو زندگی کے ایمان کا اور زندگی کے کفر کا جو ہے وہ اعتبار ہے۔ اگر اعتبار نہ کرے تو بہت سارے معاملات میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ باقی جو حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سعید وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں سعید ہو، اور شقی وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں شقی ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے تو یہ بھی ایک حدیث میں فرمایا کہ نیک بخت کبھی کبھی بدبخت ہو جاتا ہے، یعنی نیک بخت تھا، مومن تھا، ایمان کے بعد مرتد ہو گیا، بدبخت ہو گیا۔ اور کوئی پا کے پیٹ سے نیک بخت ہے، آپ کہتے ہیں نیک بخت اس کو کہتے ہیں جو جس کا خاتمہ ایمان پر ہو، تو پھر نبی علیہ السلام نے اس شخص کو نیک بخت کیوں کہا؟ کیونکہ بعد میں تو وہ بدبخت ہو گیا نا، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے اس کو نیک بخت کہا ہے کہ نیک بخت تھا، یعنی اس کی نیک بختی کا اعتبار کیا ہے۔ جب تک نیک بخت تھا اس کا اعتبار کیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا والسعید نیک بخت تھا، قد یشقی نیک بخت کبھی کبھار بدبخت ہو جاتا ہے، یعنی نیک بخت بھی کہا اس کو، لیکن بعد میں کبھی کبھار بدبخت ہو گئے تو اس کی نیک بختی کا اعتبار کیا نا۔ اسی طرح فرمایا والشقی قد یصعد، بدبخت کبھی کبھار نیک بخت ہو جاتا ہے، یعنی بدبخت تھا، بعد میں ایمان قبول کیا، نیک بخت ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خاتمے سے پہلے بھی جو نیک بختی اور بدبختی ہے اس کا اعتبار ہے۔ تو جب اعتبار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان فی الحال ایمان لے کر آیا ہے تو فی الحال تو اس ایمان کا اعتبار ہے نا، جب اس ایمان کا فی الحال اعتبار ہے تو اس کے لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ انا مؤمن انشاءاللہ، کہ میں اگر اللہ چاہے تو میں مومن ہوگا۔ ابھی جو ایمان لایا ہے اس کا اعتبار ہے، جب اس کا اعتبار ہے تو یہ مومن ہے،
جب یہ مومن ہے تو انشاءاللہ کہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اگر اس ایمان کے اعتبار نہیں ہے جیسے آپ نے کہا تو پھر تو انشاءاللہ کہنا اس کے لیے جائز ہوتا، درست ہوتا، لیکن اس کا اعتبار ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کا اعتبار کیا، اب اعتبار کیا ہے، اس کو نیک بخت کہا ہے، تو فی الحال تو بدبختی تو بعد میں دیکھی جائے گی، خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن فی الحال اس کا اعتبار ہے۔ جب فی الحال اس کا اعتبار ہے تو اس کو شک پہ نہ ڈالے اور کہے کہ میں فی الحال یقیناً مومن ہوں، بعد میں رہوں گا یا نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن فی الحال تو یقیناً مومن ہوں، تو اس کے اعتبار کر کے اس کو انشاءاللہ کہنا یہ درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو یہاں تک عبارت کو دیکھے فرماتے ہیں اشار الی ابطال ذلک بقول علیہ السلام، نبی علیہ مصنف نے اس دلیل کے باطل ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے ساتھ کہ والسعید قد یشقى، نیک بخت کبھی کبھار بدبخت ہو جاتا ہے، یعنی اس کی نیک بختی کے اعتبار کیا اور فرمایا بعد میں بدبخت ہو گیا، لیکن نیک بختی کے اعتبار کیا اس لیے اس کو سعید کہا ہے۔ فرمایا نیک بخت کبھی کبھار بدبخت ہو جاتا ہے اس صورت میں کہ یرتد بعد الایمان، کہ ایمان کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ارتداد سے۔ والشقی قد یصعد، اور شقی کبھی کبھار نیک بخت ہو جاتا ہے، یعنی اس کے شقاوت کا بھی اعتبار کیا کہ وہ شقی تھا، شقاوت کے اعتبار کیا اس لیے شقی کہا، کبھی کبھار نیک بخت ہو جاتا ہے۔ من یؤمن، اس صورت میں کہ وہ ایمان لے آتا ہے کفر کے بعد۔ والتغیر یکون علی السعادة والشقاوة دون الاسعاد والاشقاء وهما من صفات اللہ تعالی لما ان اسعاد تکوین السعادة والاشقاء تکوین السعادة ولا تغیر علی اللہ ولا علی صفاته لما مر ان القدیم لا يكون محلا للحوادث۔ یہاں سے ایک اعتراض اور ایک سوال کا جواب مصنف رحمہ اللہ دے رہے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ نیک بختی کا عطا کرنا اور بدبختی کا عطا کرنا یہ تو اللہ کی صفات میں سے ہے۔ اب ایک شخص نیک بخت ہے، ابھی مصنف نے کہا کہ نیک بخت کبھی کبھار، نبی علیہ السلام نے فرمایا نیک بخت کبھی کبھار بدبخت ہو جاتا ہے، بدبخت کبھی کبھار نیک بخت ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس بات کو مان لے اور اس کو شروع سے نیک بخت نہ مانے، یعنی ایک بدبخت ہے، اب اس کی بدبختی کے اعتبار کرے بعد میں وہ نیک بخت ہو گیا، تو ہم کہیں گے کہ وہ شروع سے نیک بخت تھا۔ لیکن جس طرح احناف کہتے ہیں کہ نہیں، آپ یہ کہیں گے کہ شروع سے بدبخت تھا بعد میں نیک بخت ہوا۔ کوئی بدبخت ہے، آپ کہیں گے کہ پہلے نیک بخت تھا بعد میں بدبخت ہوا، تو آپ کہیں گے پہلے نیک بخت تھا بعد میں بدبخت ہوا۔ اگر ہم اس طرح کہیں تو یہ تو اللہ کی صفات میں تغیر آ جائے گا، اس لیے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پہلے رب العالمین نے نیک بختی عطا کی تھی، اب بدبختی عطا کی، تو یہ ہوگا کہ اسعاد اور اشقاء میں، نیک بختی عطا کرنے میں اور بدبختی عطا کرنے میں تغیر آ جائے گا۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ ہم کہیں گے کہ جو بدبخت ہوا بعد میں تو وہ شروع سے بدبخت تھا، تاکہ شروع سے اشقاء ہو، اور ہم کہیں گے اسی طرح جو بعد میں نیک بخت ہوا، ہم کہیں گے کہ وہ شروع سے نیک بخت تھا، اس کی پہلی والی بدبختی کا کوئی اعتبار نہیں کریں گے، تاکہ اللہ کی صفات میں تغیر نہ آئے۔ اس کا جواب مصنف نے یہ دیا کہ بات یہ ہے کہ ایک ہے اسعاد اور اشقاء، سعادت دینا اور یعنی نیک بختی عطا کرنا اور بدبختی عطا کرنا، یہ تو اللہ کی صفات ہے۔ ایک ہے بندے کا نیک بخت ہونا اور بدبخت ہونا، یہ بندے کی صفات ہے۔ بندہ کبھی کبھار نیک بخت ہوتا ہے پھر بدبخت ہو جاتا ہے، کبھی بدبخت ہوتا ہے پھر نیک بخت ہو جاتا ہے، تو بندے میں ان صفات کا تغیر چلتا رہتا ہے، اور انسان اور بندے کی جو صفات ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کی صفات تبدیل نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی صفات اسعاد اور اشقاء ہے، نیک بختی عطا کرنا اور بدبختی عطا کرنا، لیکن انسان کی صفات میں تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ جو حدیث میں آیا ہے اور اس کی ہم نے تشریح کی کہ انسان پہلے بدبخت تھا بعد میں نیک بخت ہوا، تو انسان کی صفات میں تبدیلی ہے، اللہ کی صفات میں تو نہیں ہے۔
اسی طرح بدبخت سے نیکبخت ہوا تو یہ بھی اللہ کی صفات میں تبدیلی نہیں آئی، بلکہ انسان کی صفات میں تبدیلی آئی کہ پہلے بدبخت تھا نیکبخت ہو گیا۔ باقی اللہ کی صفات یہ ہے کہ اللہ نے اگر کوئی شخص بعد میں نیکبخت ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے شروع سے اس کو نیکبختی دی ہوئی ہے، لیکن اپنی صفات میں وہ کچھ دیر کے لیے بدبختی کی طرف چلا گیا تھا، لیکن اللہ نے اس کے نصیب میں اسعاد ہی لکھا ہے، اللہ نے اسعاد ہی کیا اس کے ساتھ۔ تو اللہ کی صفات تبدیل نہیں ہوتی، بندے کی صفات تبدیل ہو رہی ہے۔ اور ہم جو یہ کہتے ہیں کہ بھی نیکبختی کے بعد بدبختی آتی، بدبختی کے بعد نیکبختی آتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں تو جو شخص سعید ہے وہ پہلے سے ہی اللہ نے اس کو اسعاد عطا کی ہوئی ہے، جو شقی اللہ نے عشقہ اس کو عطا کی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی صفات میں تبدیلی نہیں ہے، یہ بندے کی صفات میں کیا ہے تبدیلی آتی ہے، ایک تغیر چلتا رہتا ہے۔ اور بندے کی صفات کے اعتبار سے بھی بندے کی فی الحال اس کی صفات کے اعتبار ہے۔ تو ہم نے جو کہا کہ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا، فی الحال تو وہ مومن ہے، خاتمے کا علم تو اللہ کو ہے، تو یہ اس کے حالت کا اعتبار ہے، شریعت نے اس کے حالت کا اعتبار کیا، اس لیے اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ وہ انا مؤمن انشاءاللہ کہے یا نا سعید انشاءاللہ کہے، کیونکہ اپنے حالت کے اعتبار سے بھی اس کا اعتبار ہے۔ باقی بعد میں اگر بدبخت ہو جائے یا بعد میں بدبخت نیکبخت ہو جائے تو یہ اللہ کی صفات میں تبدیلی نہیں ہے، یہ تو بندے کی صفات میں تبدیلی ہے، اور بندے کی صفات کا بھی فی الحال اعتبار ہے، حالانکہ انجام کے اعتبار سے وہ نیکبخت ہے یا بدبخت ہے وہ الگ بات ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری بات سے اللہ کی صفات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بندے کی صفات میں تبدیلی آئی، یعنی سعادت اور شقاوت میں تبدیلی آتی ہے، اسعاد اور اشقاء میں تبدیلی اور تغیر نہیں آتا۔ تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ تغیر جو ہے وہ سعادت اور شقاوت میں واقع ہوتا ہے جو بندے کی صفات ہے، اسعاد اور اشقاء میں واقع نہیں ہوتا جو کہ اللہ کی صفات ہے، اس لیے کہ اللہ کی صفات قدیم ہے، پہلے گزر چکا، اور قدیم میں حدث واقع نہیں ہوتا، یعنی اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ اب آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَالتَّغَيُّرُ، یہ اس سوال کا جواب ہے، وَالتَّغَيُّرُ يَكُونُ عَلَى السَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ۔ وعلیکم السلام۔ سعادت تغیر جو ہے وہ سعادت اور شقاوت میں واقع ہوتا ہے کیونکہ بندے کی صفات ہے۔ نیچے ناقد نے لکھا اِذْهُمَا أَوْصَافُ الْعِبَادِ دون الاسعاد والاشقاء، اسعاد اور اشقاء میں یعنی سعادت عطا کرنے اور شقاوت عطا کرنے میں تبدیلی اور تغیر نہیں آتا۔ وَهُمَا مِن صفات اللہ تعالی، اور یہ دونوں اللہ کی صفات ہیں۔ لما، اس وجہ سے کہ ان الاسعاد تکوین السعادہ، کہ سعادت کا مطلب یہ ہے کہ سعادت عطا کرنا، والاشقاء، اشقاء کا مطلب یہ ہے کہ تکوین الشقاوہ، کہ شقاوت بدبختی عطا کرنا۔ ولا تغیر علی اللہ وعلی علی صفاتہ، اور اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں تبدیلی نہیں آتی۔ لما مرہ، اس لیے کہ یہ بات پہلے گزر چکی کہ ان القدیم لا یکون محلا للحوادث، کہ جو ذات قدیم ہوتی ہے، جو چیز قدیم ہوتی ہے، ازل سے ہوتی ہے، اس میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی، وہ تبدیلی کا مقام نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات قدیم، تو جس طرح اللہ کی ذات میں تبدیلی نہیں آتی، اللہ کی صفات میں بھی تبدیلی نہیں آتی۔ والحق انه لا خلاف في المعنى لانه ان اريد بالايمان والسعاده مجرد حصول المعنى فهو حاصل في الحال، وان اريد ما يترتب عليه النجاة والثمرات فهو في مشيئة الله تعالى لا قطع بحصوله في الحال، فمن قطع بالحصول اراد الاول ومن فوز الى المشيئة اراد الثاني۔ یہاں سے مصنف اور یہاں سے شارح رحمہ اللہ فیصلہ کن بات کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو ساری بحث ہم نے کی کہ احناف اور شوافی کا انا مؤمن انشاءاللہ کہنے میں جو اختلاف ہم نے ذکر کیا، فرماتے ہیں یہ اختلاف صرف لفظی اختلاف ہے، حقیقی اختلاف نہیں ہے، معنوی اختلاف نہیں ہے، صرف لفظ کے اعتبار سے اختلاف ہے۔ وہ یہ ہے کہ انا مؤمن انشاءاللہ کہنے سے اصل بات یہ ہے کہ ایمان سے مراد کیا ہے۔ اسی طرح انا سعید انشاءاللہ کہ میں نیکبخت ہوں انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو، سعادت سے مراد کیا ہے؟ اگر ایمان اور سعادت سے مراد صرف ایمان والا معنی ہے، تصدیق قلبی ہے، ایمان سے مراد صرف تصدیق قلبی ہے، اور سعادت سے مراد صرف سعادت کا حاصل ہونا ہے فی الحال،
اگر یہ مراد ہے تو پھر تو انا مؤمن انشاءاللہ کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ فی الحال تو تصدیق قلبی حاصل ہے۔ انا سعید انشاءاللہ کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ فی الحال تو نیک بختی حاصل ہے۔ تو لیکن اگر ایمان اور سعادت سے مراد ہے، ایمان سے مراد وہ ایمان ہے جس پر نجات ہے، جس پر انسان کو ثمرہ اور فائدہ ملے گا، تو لازمی بات ہے وہ نجات اور وہ ثمرات تب ملیں گے جب خاتمہ بالایمان ہوگا۔ اس سے صرف تصدیق قلبی سے وہ نجات نہیں ملے گی، تصدیق قلبی پر صرف وہ ثمرات حاصل نہیں ہوں گے جب تک یہ تصدیق قلبی آپ کو خاتمے تک میسر نہ ہو۔ جب آپ کا خاتمہ ایمان پر تصدیق قلبی پر ہوا، اسی طرح یہ سعادت آپ کے ساتھ خاتمے تک رہی، تو پھر آپ کو نجات ملے گی، ثمرات ملیں گے۔ تو اگر مراد ایمان سے اور سعادت سے وہ سعادت اور وہ ایمان مراد ہے جس پر نجات ہے، جس پر ثمرات ملیں گے، تو لازمی بات ہے پھر انا مؤمن انشاءاللہ کہنا جائز ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مشیت میں ہی ہے خاتمہ بالایمان کا ہونا۔ وہ انسان کو ابھی معلوم نہیں ہے، اللہ کی چاہت پر محمول۔ اگر اللہ چاہے تو ایمان پر خاتمہ ہوگا، سعادت پر خاتمہ ہوگا، اگر اللہ نہیں چاہا تو ایمان پر اور سعادت پر خاتمہ نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا مناسب نہیں ہے، تو ان نے ایمان اور سعادت سے پہلے والا معنی مراد لیا کہ فی الحال ایمان، تصدیق قلبی اور سعادت حاصل ہے، تو لہٰذا انشاءاللہ کہنا درست نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے انا مؤمن انشاءاللہ کہنے کو جائز کہا ہے، ان کا مطلب اور مراد یہ ہے کہ وہ ایمان اور وہ نجات، وہ ایمان اور وہ سعادت جس پر نجات کا دار و مدار ہے، وہ ابھی حاصل نہیں ہے، وہ اللہ کی مشیت میں ہے۔ اگر اللہ چاہیں گے تو وہ ایمان حاصل ہو جائے گا جس پر نجات ہے اور جس پر ثمرات ملیں گے، یعنی خاتمہ بالایمان ہوگا اور سعادت بالخاتمہ ہوگا۔ لیکن اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ تو یہ صرف لفظی اختلاف ہے، یعنی جن لوگوں نے پہلے والا معنی مراد لیا انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ کہنا مناسب نہیں ہے، جن لوگوں نے دوسرے والا معنی مراد لیا انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ کہنا جائز ہے اور مناسب ہے۔ تو یہ صرف لفظی اختلاف ہے۔ اختلاف تو تب ہوتا کہ دونوں ایک معنی مراد لیتے اور پھر ایک اس کو ناجائز کہتا یا نامناسب کہتا اور دوسرا مناسب اور جائز کہتا، تب اختلاف معنوی ہوتا، حقیقی اختلاف ہوتا۔ لیکن یہاں پر تو بات ہی الگ الگ ہے، اس لیے کہ پہلے والا معنی مراد لے جو معنی حنفیہ نے مراد لیا، تو شوافی کے نزدیک بھی پھر انشاءاللہ کہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ شوافی بھی کہتے ہیں کہ فی الحال اگر آپ کا معنی یہ مراد ہے کہ فی الحال میں مومن ہوں یا نہیں، تو اس صورت میں تو انشاءاللہ کہنا شوافی کے نزدیک بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ فی الحال تو ایمان ہے، اور حنفیہ کے نزدیک بھی مناسب نہیں۔ اسی طرح اگر دوسرا والا معنی مراد لے جو شوافی نے لیا ہے کہ خاتمہ بالایمان ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا ہمیں علم نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا، اگر اللہ نے چاہا تو نہیں ہوگا، جو شوافی نے جو معنی مراد لیا اگر وہ معنی مراد لے تو پھر تو حنفیہ کے نزدیک بھی انشاءاللہ کہنا مناسب ہے، اس لیے کہ وہ خاتمہ بالایمان کے علم تو ہمیں نہیں ہے، اللہ کی مشیت میں ہے، اگر اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اللہ چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ایک کا ایک معنی مراد ہے، دوسرے کا دوسرا معنی مراد ہے۔ آپ نے منطق میں پڑھا کہ تضاد اور تناقض تب ہوتا ہے جب چیز ایک ہو، جب چیز ایک نہ ہو تناقض اور تضاد میں 8 شرائط کا پایا جانا موجود ہے۔ جب چیز ایک ہو اور اس میں اختلاف ہو، تناقض ہو، کوئی شخص یہ کہے کہ زید کھڑا ہے، دوسرا شخص کہے کہ نہیں زید کھڑا نہیں ہے، زید بیٹھا ہے، تو اختلاف ہے، اس لیے کہ دونوں زید کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ کھڑا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں کھڑا نہیں ہے بیٹھا ہے، تب تو اختلاف ہے۔ لیکن کوئی کہے کہ زید کھڑا ہے اور دوسرا شخص کہے کہ نہیں عمر بیٹھا ہے، تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ زید کھڑا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ عمر بیٹھا ہے، عمر کھڑا نہیں ہے، تو کوئی اختلاف تو نہیں ہے، اس لیے کہ زید کھڑا ہے عمر کھڑا نہیں ہے، تو کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ چیز ہی الگ ہے نا۔ اختلاف تب ہوتا جب ایک کہتا کہ زید کھڑا ہے، دوسرا کہتا کہ نہیں زید کھڑا نہیں ہے، زید بیٹھا ہے، لیکن یہاں پر تو ایک کہہ رہا ہے زید کھڑا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ عمر کھڑا نہیں ہے، تو کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ بات الگ الگ ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ ایمان فی الحال موجود ہے تو انشاءاللہ کہنا درست نہیں ہے،
دوسرا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان جس پر نجات ہے وہ فی الحال موجود نہیں ہے، تو بات تو الگ ہے۔ فی الحال ایمان کو تو وہ بھی مانتا ہے، جس پر نجات نہیں ہے اس ایمان کو تو فی الحال شوافے بھی مانتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ایک معنی مراد لے، یعنی پہلے والا معنی مراد لے، تو دونوں کے نزدیک، شوافے اور حنفیہ دونوں کے نزدیک انشاءاللہ کہنا پھر مناسب نہیں ہے۔ اور اگر دوسرا والا معنی مراد لے، خاتمہ بالایمان والا معنی مراد لے، جو کہ اللہ کی مشیت میں ہے، تو اس وقت حنفیہ اور شوافے دونوں کے نزدیک پھر انا مؤمن انشاءاللہ کہنا مناسب ہے اور درست ہے۔ تو بہرحال یہ شارح نے فیصلہ کن بات کر دی، فیصلہ کر دیا کہ حناف اور شوافے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ صرف لفظی اختلاف ہے۔ اگر پہلے والا معنی مراد لے تو دونوں کے نزدیک پھر انشاءاللہ کہنا درست مناسب نہیں، اگر دوسرے والا معنی مراد لے تو دونوں کے نزدیک پھر انشاءاللہ کہنا درست ہے۔ باقی یہ جو اختلاف واقع ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ حنفیہ نے پہلے والا معنی مراد لیا اور کہا کہ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا مناسب نہیں ہے، اور شوافے نے دوسرے والا معنی مراد لیا اور کہا کہ انشاءاللہ کہنا مناسب ہے۔ بہرحال جائز دونوں کے نزدیک ہے، لیکن پہلے والا معنی مراد لے تو دونوں کے نزدیک مناسب نہیں، دوسرے والا معنی مراد لے تو دونوں کے نزدیک پھر انشاءاللہ کہنا مناسب ہے۔ یہ اس لیے یہ صرف لفظی اختلاف ہے، حقیقی اختلاف کوئی نہیں۔ اب آپ عبارت کو دیکھ کے فرماتے ہیں والحق، حق بات یہ ہے کہ انہ لا خلاف فی المعنی، کہ معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی کہ معنوی اختلاف نہیں ہے، حقیقتاً اختلاف نہیں ہے، صرف لفظی اختلاف۔ کیوں معنی میں اختلاف کیوں نہیں ہے؟ فرماتے ہیں لأنہ، اس وجہ سے کہ ارید بالایمان والسعادت مجرد حصول المعنی فهو حاصل فی الحال، اس لیے کہ ایمان اور سعادت سے اگر صرف ایمان اور سعادت والا معنی مراد لیا جائے تو وہ تو فی الحال حاصل ہے۔ وَإِنْ أُرِيدَ، اگر اس سے مراد یعنی ایمان اور سعادت سے مراد وہ چیز لی جائے یرتب علیہ النجات والثمرات، جس پر نجات اور ثمرات ملیں گے، فهو فی مشیت اللہ تعالیٰ، تو وہ تو اللہ کی مشیت میں اور اللہ کی رضا میں ہی ہے۔ لا قطع بحصولی فی الحال، یقیناً فی الحال وہ حاصل نہیں ہے۔ فمن قطع بالحصول، جنہوں نے یہ معنی مراد لیا کہ فی الحال وہ حاصل ہے، یعنی ایمان جو قطعی طور پر فی الحال حاصل ہے، اراد الاول، انہوں نے پہلے والا معنی مراد لیا ہے۔ ومن فوض الی المشیت، اور جنہوں نے اللہ کی مشیت کی طرف ایمان کو اللہ کی مشیت کی طرف حوالے کیا ہے، اراد الثانی، انہوں نے دوسرے والا معنی مراد لیا ہے، یعنی خاتمہ بالایمان۔